تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 109 ہے۔ وقت پورا ہو چکا تھا، ہم وہیں سے یادہ کرتے ہیں۔ یہودیوں کی شرارت اور ان کے دل کی سختی مختلف زاویے سے پیش ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام کو خطاب ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ سوالات کرو اپنے رسول سے جیسا موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے تھے اس سے پہلے؟ یعنی سوال کر کر کے انہوں نے اذیتیں پہنچائی تھی۔ سوالات مختلف قسم کے تھے۔ ایک تو پیچھا چکا ہے گائے کے تعلق سے، گائے کیسی ہو، کیا رنگ ہو، کیا عمر ہو، اور دوسرے اتنے سوالات کرتے تھے کہ ان سے سوالات کرتے کرتے سوال سے اکتاہٹ ہو جاتی تھی، بیزاری ہو جاتی تھی۔ ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے، یہ کھانا کب تک کھائیں گے، حلوہ بٹیر نہیں چلتا، ہمیں پیاز اور دال چاہیے، ہمارے واسطے بارش کا انتظام کرو، پانی کا انتظام کرو، فضاؤں میں روشنی کا انتظام کرو۔ یہ سب پیچھا چکا، یہ سب سوالات ہوتے، مختلف سوالات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال کرنے سے اللہ نے منع کر دیا، زیادہ سوال مت کرنا۔ یہاں تک کہ قرآن کے نزول کے زمانے میں اگر تمہاری مرضی کے خلاف سوال کا جواب آیا تو تم کو تکلیف ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم۔ خصوصاً قرآن جب اتر رہا ہے اگر تم سوالات کرتے جائیں گے، یہ آیت سورہ مائدہ کے آخر میں 7واں پارہ، اگر قرآن کے نزول کے زمانے میں پوچھیں گے تو جواب ملے گا، اور کبھی جواب مرضی کے خلاف بھی مل سکتا ہے۔ اس شکل میں تم کو تکلیف پہنچ جائے گی، اس سے تم کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ دوسری آیت سورہ احزاب کی ہے، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ وہ تکلیف الگ انداز کی تھی، آپ چھپ کے کیوں نہ آتے، آپ سب کے سامنے کیوں نہیں نہاتے، آپ میں کچھ بیماری ہے، جسم میں کچھ خرابی ہے، یہ سب سوالات سورہ احزاب کے آخر میں ہیں۔ مطلق منع کیا، جیسے موسیٰ سوال کیے گئے ایسا تم سوال کرنا چاہتے ہو۔ اور سنو، جو کفر کرے گا، جو کفر کو حاصل کرے گا ایمان کے بعد، وہ کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ یعنی انبیاء کو اذیت دینا در حقیقت ایمان دے کر کفر لینے کے برابر ہے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کفر کو تبدیل کرے گا ایمان کے بعد، یعنی ایمان کے ذریعے سے کفر کو حاصل کرے گا، ایمان دے گا کفر لے گا، تو کیا ہوگا؟ فقط ضل، گمراہ ہوگا، سواء السبیل، دور جا پڑا سیدھے راستے سے۔ رہا سوال اہل کتاب کا، یعنی یہودیوں کا، ان کی دل کی تمنا یہ ہے کہ کوئی مسلمان اسلام پر قائم نہ رہ جائے، دل تمنا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، ودا یود فعل ماضی ہے، دل سے خواہش کرنا، ودود اسی سے بنا ہے، ودا دل سے خواہش کیا، کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہتوں نے، لو یردونکم، کاش کہ وہ تم کو پلٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کس حال میں؟ کفارن، کافر بنا کر۔ آج اہل کتاب اسی ڈگر پہ کام کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے۔ شراب کو انہوں نے نام بدل کر حلال کر دیا، سود کو پرافٹ کر دیا، ریشم کو نام بدل کر حلال کر دیا، ٹخنے سے نیچے پائجامے کو فیشن بنا دیا، ٹائی کو جو کہ علامت تھی شریف کی ایک لباس کا جز بنا دیا۔ غزے کی جتنی چیزیں اسلام میں حرام تھیں، گناہ کبیرہ میں تھی، ان تمام کو کچھ نہ کچھ شکلیں دے کر اس لیے ایسا کوشش کی گئی ہے کہ ان کا ایمان سلب ہو جائے۔ اور اب شبہ کیا ہے؟ جب قرآن نے خود گواہی دے دی کہ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں، دل سے خواہش کرتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں۔ اب کیا خواہش، کیوں چاہتے ہیں وہ، کیا وجہ ہو سکتی ہے، ان کو اس سے فائدہ کیا؟ اللہ خود فرماتے ہیں حسدا من عند انفسہم، حسدا، حسد کے معنی کسی کے نعمت کو زائل ہونے کی تمنا کرنا۔ آپ سے آپ کا پڑوسی حسد کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ حسد کے معنی ہی آتے ہیں زوال نعمت کی آرزو کرنا۔ حاصل کو ملتا کچھ نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ان کو جو ملا ہے چھین لیا جائے۔ غبطہ اور رشک جائز ہے، یا اللہ ان کو دیا ہے مجھ کو بھی دے دے، یہ جائز ہے۔ یا اللہ آپ نے ان کو نوازا ہے ہم کو بھی نواز دے، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ کہ ان کی نعمت چھین لی جائے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، اندر سے ایک جذبہ ہے جو سرد پڑے گا، ٹھنڈک پہنچے گی۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، وہ مثال میری نہیں ہے، بنائی ہوئی، علامہ صادق کی ہے۔ انہوں نے ایک کبڑے کو پکڑ کے پوچھا، کبڑا معلوم ہے نا، جس کی پیٹھ نکل جاتی ہے، اسے لوگ کبڑا کہتے ہیں۔ کہا تجھے یہ پسند ہے کہ تیری پیٹھ اچھی ہو جائے، یا تجھے یہ پسند ہے کہ تیری طرح سب کی پیٹھ کبڑی ہو جائے؟ اس نے کہا میری پسند یہ ہے کہ میری طرح سب کی کبڑی ہو جائے۔ کہا کیوں؟ کہا جن آنکھوں نے انہوں نے مجھے دیکھا ہے انہی آنکھوں سے میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فائدہ ہوتا ہے اس میں، فائدہ اس میں ہوتا ہے کہ اس کی پیٹھ ٹھیک ہو جائے، یہ بھی ٹھیک سب ٹھیک، لیکن نہیں، یہ حسد کا زاویہ ہے۔ تو یہ اہل کتاب کو چونکہ اللہ کا غضب حاصل ہوا، یہ ملعون ہوئے، یہ مردود ہوئے، ان کی گمراہی ثابت ہو چکی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مصداق ہے یہ، ذلت علیہم الذلہ والمسکنہ کا مصداق ہے یہ۔ اس لیے کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان سلب ہو جائے، ان کا ایمان چلا جائے۔ ہمارے کھانے اور پہننے کے لیے وہ فکر مند نہیں ہے، بلکہ وہ تو مہیا کرتے ہیں، بہترین کھانا پیدا کر کے بھیج رہے ہیں، تو اچھی کاریں دے لو، اچھے کپڑے دے لو، اچھے کھانے کی چیزیں دے لو، مشروبات مطعومات سب بھیج رہے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان چلا جائے۔ یہ قرآن کی گواہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج بھی وہ آپ کے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں، حسد کرتے ہوئے، حسد جائز ہے۔ حسد من عند انفسہم، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان کے واسطے واضح ہو چکا۔ فاعفوا، یہ حق کیسے واضح ہوا ان کے لیے؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کو خبر نہیں ہے، ان کو پوری خبر ہے۔ تورات میں اور انجیل میں اور زبور میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں سید الانبیاء کے صفات بتائے گئے، ایسا کھول کے بتائے گئے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن کی بھی آیت موجود ہے، جیسے کوئی سگے بیٹوں کو پہچانتا ہے ایسا وہ نبی برحق کو پہچانتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کیسے پہچانتے تھے؟ علامات دیکھ کر۔ اتنی علامتیں ان کے پاس آ گئی، پھر بھی انہوں نے اس کو انکار کیا۔ یہ ہے تبینہ، ظاہر ہو چکا ان کے لیے۔ اب تو غصہ آئے گا آپ کو کہ ہمارے ایمان کے قاتل ہیں، ہمارے ایمان کے دشمن ہیں، ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں، ہم کو بے ایمان کر دینا چاہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ خسارہ کس کا ہوگا؟ جس کا ایمان چلا جائے۔ گھر چلا گیا خسارہ کم، بیوی چلی گئی خسارہ کم، صحت چلی گئی خسارہ کم، جان چلی گئی تو خسارہ کم، لیکن ایمان چلا گیا تو دائمی جہنم ہے، دائمی جہنم۔ تو یہ ہماری شہر رگ، یعنی ہمارا ایمان چھین کر جہنم میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے غصہ تو آئے گا۔ اس لیے آگے فرمایا اللہ نے فاعفوا، معاف کر دو،
ان کی اس گستاخی کو، ان کی غلطی کو معاف کر دو، وسعو درگزر کر دو، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم خود آ جائے گا۔ اللہ کا حکم کیا آئے گا؟ اللہ کا حکم یہ آئے گا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ کیسے مٹیں گے یہ؟ کیسے مٹیں گے؟ اللہ رب العزت جس پر غضب، جس پر لعنت بھیج چکا ہو، بھلا وہ کب تک رہے گا زندہ؟ جس پر خدا کی لعنت ہو، جس پر سارے انسانوں کی لعنت ہو، یہ غضب کھانے والا بندہ کب تک رہے گا؟ کب تک پنپے گا؟ ایک وقت آنے والا ہے، اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی نبی کی آخری زمانے میں یہ وقت آنے والا ہے کہ ایک ایک پتھر ان کا دشمن ہوگا، ان کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ درختوں کے پیچھے جائیں گے، درخت کہے گا یہاں یہودی ہے، پتھروں کے پاس چھپیں گے، پتھر سے آواز آئے گی یہاں یہودی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود قیادت کریں گے اور ایک ایک کو چن چن کے ختم کریں گے۔ یہ ہے امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا قانون بھیج دیں گے اس معاملے میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہیں، وہ اتنے قادر ہیں کہ تمہیں ان کی قدرت کا اندازہ نہیں۔ غزوہ خندق میں 1 مہینہ تک پورے طرف سے گھیر لیا گیا تھا مدینے کو، پیچھے مدینہ اور 3 طرف سے خندق کھود کر، خندق کی سمت میں منہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دفاع اور ڈیفنس کر رہے تھے پورا 1 مہینہ۔ ایسا لگتا تھا کہ مدینے کے ایک ایک اینٹ کو اٹھا کے پھینک دیں گے لوگ، چاروں سمتوں سے گھیر لیا تھا مدینے کو سوائے ایک سمت کی۔ کھانا نہیں، پینا نہیں، فاقہ ہے، بھوک ہے، پتھر کی چٹان پھوڑ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد جب ان کی سرکشی حد کو پہنچ گئی تو کیا کیا اللہ نے؟ صرف ہوا کو بھیجا، جو ہوائیں آج تک کبھی بند نہیں ہیں، ذرا تیز کرنا ہے بس، پنکھا تو آ کر چل رہا ہے، ذرا بڑھا دو اس کو بس، پنکھا کبھی بند ہو رہا تھا چل رہا، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، ہواؤں سے ہم بھی چل رہے ہیں۔ اللہ نے ہوا کو بھیجا، ان کے سارے خیمے، سارے بھگونے، سارے دیکھتے ان میں پکڑ گئے، اور سب کے سب بے نیل و مرام واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ حضور نے اعلان کر دیا آج کے بعد اقدام یہ کبھی نہیں کریں گے، اب ہم اقدام کریں گے، اب یہ ڈیفینسو پارٹ میں آ گئے، آج کے بعد ہمیں چاہیے اب دفاع کریں گے، اب کبھی اقدام نہیں کریں گے۔ تو یہ کیسے بدلا؟ صرف ہوا سے۔ وہ ہوا اللہ کی قدرت میں آج بھی ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو ہم کو لگتا ہے کہ بھائی بہت سپر پاور ان کے پیچھے ہے، بڑی طاقت ان کے پیچھے ہے، دنیا کی ساری طاقتیں ان کے پیچھے ہیں، لیکن دنیا ساری خود مٹنے والی ہے، دنیا ساری مٹنے والی ہے۔ لوگوں ملک السماوات والارض، آیت الکرسی ہمارا عقیدہ ہے، آیت الکرسی میں اللہ نے کہا ان کی ملکیت ہے 7 زمین میں اور 7 آسمان۔ یہ کیا سپر پاور ہے؟ یہ ڈھیل ہے، مہلت ہے، ایسا کھینچتے ہیں ڈھیل میں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ڈھیل جیسے مچھلی کو شکاری ڈھیل دیتا ہے چارہ کھانے کے لیے، وہ لے کے بھاگتی ہے یا رسی چھوڑ دیتا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ غذا لے کر میں بھاگ رہی ہوں، اور شکاری سمجھتا ہے کہ ابھی پورا نکلنے کے بعد باہر آنے والی ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میرا دام بڑا مضبوط ہے۔ سورہ اعراف کی آیت بتاتی ہے کہ ان کا ظلم ان کے سر پہ مارا جانے والا ہے۔ یہ ظلم کرنے والے پنپنے کی بات نہیں، جب چراغ بجھتا ہے تو بھگتا ہے، اس کے بعد بجھتا ہے، اور ان کے مٹنے کے دن قریب آ چکے ہیں۔ بھلا ایک قتل سارے جہان کے قتل کرنے کے برابر ہے، اور یہ لاکھوں قتل کے مجرم ہیں۔ جس نے ایک قتل کیا بے قصور کا، اس نے گویا سارے انسانیت کو ختم کر دیا۔ جب قرآن کا یہ اصول ہے کہ ایک کو مارنے والا گویا سب کو مار چکا، تو بھلا ایسے قاتل اور ایسے ظالم اور ایسے سفاک اور ایسے درندے اس زمین پر باقی کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ اپنی قدرت ضرور دکھائیں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکات دو، یعنی ان کی شرطوں کے جواب میں 2 کام کرنا ہے۔ نماز پڑھنا ہے تاکہ تعلق اللہ سے پختہ رہے، اور زکات دینا ہے تاکہ مال کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت کا ثبوت فراہم ہوتا رہے، اور اس زکات کے ذریعے سے اللہ کی جو مخلوق ہے ان کا بھی کفالت کرنے کا سامان مہیا ہوتا رہے۔ 2.5% اپنے ہی بھائی کو اور بہن کو اور خالہ کو اور ماموں کو دینے میں کیا حرج ہے؟ اگر کوئی اپنے خالہ بھائی ماموں کو، اور یہ تو رشتے خونی ہیں، ان سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اسی واسطے غزوہ بدر میں ایک طرف چاچا تھے، ایک طرف بھتیجے تھے، ایک طرف بیٹے تھے، ایک طرف باپ تھے، اور قتل کرنے کو نکل پڑے تھے۔ تو یہ رشتوں سے زیادہ ایمانی رشتہ ہے، لہذا ایمان والے رشتوں کی بنیاد پر اگر ہم 2.5% خیرات کر رہے ہیں، اور اللہ کا حکم بھی ہے، اوپر سے اجر بھی ہے، اور اس سے ہماری سخاوت کا اظہار بھی ہے، تو ان 2 چیزوں سے ثابت ہوتا کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، نماز پڑھ کر بدنی عبادت اور زکات دے کر مالی عبادت۔ پھر اس کے بعد وعدہ الہی یہ بھی ہے، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنی ذات کے لیے بہتری، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ وعدہ ہے، 1 روپیہ بھیجا، یہاں تو ڈر لگتا ہے پتہ نہیں وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، کوئی بیچ میں کھا گیا ہو، لیکن یہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے میرے حکم پر، میرے نام پر 1 روپیہ دیا تو 1 روپیہ تمہارا ہم وہاں محفوظ تمہیں پیش کریں گے، اور ایک کا بدلہ 1 نہیں، 700 گنا بڑھا کر، 700 گنا بڑھا کر۔ اور مثال دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح سے تم ایک گائے کا بچڑا پالتے ہو، وہ دیکھنے میں چھوٹا بچڑا اور ساتھ میں توانا تندرست بھینس کی شکل میں تیار نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اپنے دست قدرت میں رکھ کر اس کو ایسا بڑھاتے ہیں۔ اور اللہ نے خود کہا جو تم بینکوں میں رکھتے ہو سود کھانے کے لیے وہ نہیں بڑھتا، لیکن میرے پاس جمع کرتے ہو وہ بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ دونوں آیتیں بتاتی ہیں سورہ روم پارہ 21 کی کہ اللہ کو دو گے بڑھے گا اور حلال بڑھے گا، اور بینکوں سے سود کھانے پر جمع کرو گے تو بڑھے گا مٹے گا، جس کو ہم محاق کہتے ہیں۔ 40 سال کے اندر اندر سود خوار کا سارا مال مٹنے والا، پنپ نہیں سکتا۔ سود کو اللہ مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے، الفاظ اللہ کے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں اور سود کو مٹاتے ہیں۔ بھلا جس کو اللہ مٹاتے ہیں اسے کیا پنپنا؟ کیسے پنپے گا؟ بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے، مگر یہ سوجن ہے، سوجن، جسم بڑھتا نظر آتا ہے مگر سوجا ہوا ہے، اس کو فنا ہے، اس کو زوال ہے، جس کو اللہ نہ بڑھائے وہ نہیں بڑھ سکتا۔ تو قرآن کریم کی آیت نے وعدہ کیا جو کچھ تم بھیجو گے اپنے جانوں کے واسطے بہتری بھلائی، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، تجدوہ عند اللہ۔ یہ جملہ سورہ مزمل میں بھی آئے گا، وہاں بھی کہا جو کچھ تم بھیجو گے آگے ملے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، سورہ مزمل کیا بھی فرمایا، اور یہ بارہا فرمایا۔ اور اگر آپ غور کریں خیرین میں جو 2 زیر ہے اس کو ہم تنوین کہتے ہیں، یہ برائے تقلیل ہے۔ جو کچھ تم نے بھیجا اپنے ذات کے لیے خیر، کچھ بھی، تھوڑا، 1 چونی 1 اٹھنی، خیرین کی تنوین سے ذرہ برابر خیر بھیجا۔ اس کمی کو ہم چونی سنی کا بتا رہے ہیں، لیکن اللہ نے کیا بتایا
गेहूं का दाना जरा बड़ा होता, चने का जरा और बड़ा होता, बटाने का जरा और बड़ा होता, सब में छोटा दाना क्या होता? सरसों का दाना, राई का दाना। अल्लाह ने सरसों के दाने की मिसाल देकर बताया, वो इनका मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, अगर तुम्हारा खैर राई के दाने के बराबर है और वो दाना भी किसी पत्थर की चट्टान में बंद है और वो पत्थर की चट्टान भी कहीं सातों आसमान सातों जमीन में कहीं पड़ी हुई है, अल्लाह का वादा है कि उस दाने को चट्टान से निकालकर हम हासिल करेंगे। वो इनका मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात औ फिल अर्ज़ याति बिहा अल्लाह हासिल करेंगे। फरिश्तों के जिम्मा नहीं किया इस काम को, अल्लाह ने कहा ये काम अल्लाह खुद करेंगे। तुमने अल्लाह को दिया है, अल्लाह से ज्यादा गयूर कौन हो सकता है? गैरतमंद आदमी किसी का एहसान सब बाकी नहीं रखता, अदा करने की कोशिश करता। अल्लाह से ज्यादा गयूर कौन हो सकता है? खुद नबी साहब फरमाते हैं वल्लाह अगयरु मिन्नी व अना अगयरु मिनका, मैं तुम सबसे ज्यादा गैरतमंद हूं और अल्लाह मुझसे ज्यादा गैरतमंद है। तुमने अल्लाह को दिया है तो जाहिर हो सकता, ये वादा अल्लाह का है, एक जगह नहीं कई जगह वादा है। अगर तुमने राई का दाना भी दिया है तो समझो मैंने जमा किया है। ऐसे बैंक में जहां कभी खतरा नहीं होगा और ऐसी कंपनी जहां का शेयर कभी मार्केट में गिरने वाला नहीं, मगर यहां लगाने को लोग रोते हैं। क्या समझते हैं? किसको नजर आता? खाता नहीं नजर आता आपको। अगर आपके ईमान में इतनी कमजोरी है कि खाता देखकर आप शुरू करेंगे तो ईमान बिल गैब किसे बोलते हैं? ईमान बिल गैब कहते ही उसी को है, बगैर देखे मान लेना। मैंने आपको सुनाया था वाकया, फिर सुन लो, ताजा कर लो। हारिसा शहीद हो गए, हारिसा शहीद हो गए, उनकी वालिदा आई, कहा अल्लाह के नबी आपको मालूम है कि हारिसा में बहुत चाहती थी, उनका इंतकाल हो गया। रबी उनकी वालिदा का नाम, कहती हैं अगर मेरा बेटा जन्नत में है तब तो ठीक है, वरना मैं इतना रोऊंगी कि आप देखेंगे मैं कितना रोती हूं सदमे से। आका ने कहा भोली भाली क्या जन्नत एक ही है? तेरा बेटा है तो जन्नत अदन के अंदर है, जो तुम फिरदौस के अंदर, जन्नत एक नहीं है। और उस खातून को कहा कहो तो दिखा दूं जन्नत में खेलता हुआ। उन्होंने कहा जन्नत को देखा नहीं, आपके कहने से मान लिया है, तो जन्नत में आने को भी हम आपके कहने से मान लेंगे, देखने की हमें क्या जरूरत है? अगर देखने की ख्वाहिश कर दिया तो ईमान कहां? मुशाहिदा हो गया वो तो, ये देखना मुशाहिदा है और बगैर देखे मानना ईमान गैब है। तो अल्लाह का वादा है कि तुम्हारा एक एक पैसा जो मेरे नाम पे खर्च होगा उसका मैं तहफ्फुज़ करूंगा, बस शर्त एक है, रियाकारी से पाक होना शर्त है, एक ही शर्त है। अगर रियाकारी आई, अगर दिखावा आया तो अल्लाह ने मिसाल देकर बताया है, पत्थर की चट्टान पे मिट्टी रखकर पौधा लगाओ, पानी आएगा तो पत्थर की चट्टान चिकनी हो जाएगी, न वो पौधा रहेगा न वो मिट्टी रहेगी, सब बह जाएगी। ये मिसाल देकर बताया अल्लाह ने। जो दिखावा करेगा, दिखावा करेगा, रियाकारी करेगा, उसका लगाया हुआ फल और पौधा और दरख्त और मिट्टी सब बह जाएगी। यत्रुकून उस पत्थर को चिकना छोड़ देंगे, बाकी सब बह जाएगा। किसके बारे में आने वाली है? इसका मतलब क्या निकला? एक शर्त है कि वो बंदों के लिए खर्च ना किया हो, अल्लाह के लिए ही खर्च किया हो, ये तो रियाकारी से बचना है, और अल्लाह के लिए ही खर्च किया है तो अल्लाह का वादा। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह तुम जो करते हो वो देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, कहां कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, सब अल्लाह के निगाहों में। ये एक आयत का टुकड़ा है, इस पर कभी गौर किया आपने? अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो देख रहे हैं। छोटी सी बात है, आप बीड़ी पी रहे हैं, आपको अंदाजा क्या करते हैं? आप छुपा देते बीड़ी, क्यों? इसके सामने शर्मिंदगी हो रही है। बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला, वो समझता है कि यूं देख लेंगे तो इनके सामने खिदमत होगी। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारा सारा काम मैं देख रहा हूं, अब करना है तो कर। और दर हकीकत 5 वक्त की नमाज इसी की ट्रेनिंग है। क्या ट्रेनिंग है? नमाज ऐसी पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, ऐसा नहीं तो कम से कम ये ख्याल करो कि वो जरूर तुम्हें देख रहा है। अब 5 वक्त दिमाग में यही रहेगा, मुझको अल्लाह देख रहा है, मुझको अल्लाह देख रहा है, मुझको अल्लाह देख रहा है। दिन में 5 बार दिमाग में तसव्वुर आएगा, तो घर में जाएगा तो कहेगा अल्लाह देख रहा है, तोड़ेगा तो अल्लाह देख रहा है, बोलेगा तो अल्लाह देख रहा है। दिमाग में अल्लाह के साथ इस्तेहज़ार पैदा होगा, इसलिए जमीन नहीं मार सकता, झूठ नहीं बोल सकता, गलत काम नहीं कर सकता। चलो भाई कोई नहीं है जहां समझता वहां दिमाग में आता नहीं मेरा मेरे साथ। ये नमाज की ट्रेनिंग इसी वास्ते है। और इस बंदे को ऐसी नमाज की तौफीक हो गई, वो हर बुराई से रुक जाएगा। यही कहा अल्लाह ने सूरह अनकबूत में कि नमाज बेहयाई से मुनकरात से रोकती है, ऐसी नमाज हो तो रोकती है। तो कुरान करीम की आयत में बहुत बड़ी बात है कि बेशक अल्लाह तुम करते हो देख रहा है, अब जो करना है करो। एक गवाह तुम्हारे साथ तुम्हारे अमल पर अल्लाह की जात है, अब उनको दिखाकर ऐसी गलती करने की जरूरत है तो करो। ये तो सुपर अल्लाह। उसके बाद यहां से फिर उन काफिरों का जो यहूदी की शक्ल में होते हैं, एक उनका अकीदा पेश किया अल्लाह ने। ये उनकी गलतफहमी है। हर यहूदी और हर नसारा, उनके दिमाग में क्या है? जन्नत में या तो यहूदी जाएगा या तो नसारा जाएगा, बाकी लोग नहीं जाएंगे। मुसलमानों को जन्नत में जाने का कोई मतलब नहीं, हम जाएंगे बस। उनके दिमाग में यह है जन्नत किसकी है तो यहूदियों की, जन्नत किसकी है तो नसारा की। देखो उनके जुमले कैसे हैं, ये मकूला है, उनके अकीदे को अल्लाह बयान करते हैं। वकालू, और उन्होंने कहा, यानी यहूदियों ने क्या कहा? लन यदखुलल जन्नत, हरगिज़ दाखिल नहीं होगा जन्नत में इल्ला मन काना हुदन, मगर जो कि यहूदी हो, औ नसारा या नसारा हो। बस जन्नत में कोई नहीं जाएगा। कौन जाएगा? यहूदी और नसारा, बस। इन दोनों का अकीदा यह है कि ये दोनों ही जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं इनकी आरजुओं पर थप्पड़ मारते हुए, तिलका अमानियुहुम, ये इनकी आरजुएं हैं बस। और आरजू किसको बोलते हैं? आरजू कहते हैं तो कहीं पूरी ना हो, पूरी हो गई तो आरजू होती। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले, तो अरमान अगर निकल गया, आरजू पूरी हो गई तो उसको आरजू कहेंगे नहीं। आरजू उसी को कहते हैं जो कभी ना पूरी हो। तो अल्लाह ने कहा दिया तिलका अमानियुहुम, ये उनकी आरजुएं हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, हमारी जन्नत होगी। ठीक है, अगर ये आरजू नहीं है, वाकई बात काबिल कबूल है, मुदल्लल है, दस्तावेज लाओ ना, फिर सबूत दिखाओ। जन्नत में तुम जाएंगे, आखिर तुम्हारे पास क्या दस्तावेज है? तुमने कैसे हासिल किया इस मकाम को? कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कहा तो लाओ, दलील पेश करो, दस्तावेज दिखाओ, अगर तुम सच्चे हो कि तुम्हारी जन्नत है, लाओ। आज तक कोई यहूदी दस्तावेज नहीं पेश कर सका कि तुम्हारी ख्वाहिश है और हकीकी ख्वाहिश है कि तुम जन्नत में जाएंगे। दस्तावेज तो क्या मिलता, इनको मालूम है मरते ही जहन्नम में पकड़े जाएंगे, इसलिए दुनिया में मरना नहीं चाहते। यहूदी बुज़दिल कौम, बुज़दिल। और ये आज के दिलों का कौल नहीं है, ये कुरान ने उस वक्त कहा है जो कुरान नाज़िल हुआ है 1430 साल पहले। बुज़दिल क्या है इनकी बुज़दिली? ये कभी सामने आकर दो बदू नहीं लड़ सकते, पीछे से लड़ेंगे दीवारों के। दो बदू, हाथापाई, पंजा आजमाई, जोर आवर कभी नहीं हुए हैं। कुरान करीम ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा है कि तुम समझते हो कि ये पूरे के पूरे मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं? नहीं। ताहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, तुम समझते हो इकट्ठा है, दिल मुतफर्रिक है।
یہ تمہارے سامنے آ کر کبھی نہیں لڑیں گے، او من ورائی جدر، دیوار کے پیچھے سے ہی حملہ کریں گے، اوپر سے آئے بم ڈال کے چلے گئے، بڑے بڑے ٹینکوں کے پیچھے چھپ کر مر رہے ہیں۔ بہادر تو وہ بچے ہیں جو ان کا مقابلہ بندوق سے نہیں، گلیل سے نہیں، پتھر سے کر رہے ہیں، وہ بچے ہیں جن کو جان کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو ہمیشہ بزدل قوم ہے۔ قرآن نے کہا تحسن یعنی قلعہ بند ہو کر لڑتے ہیں۔ غزوہ خیبر میں پورا مہینہ بند رہے، دروازہ نہیں کھولا انہوں نے، تو نہیں کھولا دروازہ، مسلمان چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، یہ اندر قلعہ بند ہے، پورا ایک مہینہ تک دروازہ نہیں کھولا، ایک مہینے کے بعد کھولا تو صلح کے لیے کھولا، دم تھی تو لڑتے ہوتے اس وقت، ایک نہتھا معصوم اور ایک مسلح، اور ان دونوں کا مقابلہ ہے، یہ معصوم یہ بہادر ہے کہ یہ بہادر ہے۔ تو قرآن نے پہلے ہی کہا دیا ہے کہ دو بدو نہیں لڑیں گے، کبھی بھی لڑیں گے تو پیچھے سے لڑیں گے، دیوار کے پیچھے سے، کوئی نہ کوئی سامنے آڑ ہو جس سے ان کے مرنے کا خطرہ نہ ہو، تب لڑ سکیں گے۔ اور بخدا ان کی تاریخ پڑھ لو، یہی ملے گی آپ کو، یہ قرآن نے بیان کیا۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ تمہاری جو خواہش ہے یہ خواہش ہی رہے گی، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں ہمارے پاس ایک اصول ہے، جنت میں کون جائے گا اس کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، جو اس ضابطے کی تکمیل کرے گا، ان شرطوں کو پورا کرے گا، ضرور جنت میں جائے گا۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ بلا ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس آیت میں اللہ نے وہ اصول پیش کر دیا، بلا ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجهه لله، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا، جس نے اپنا رخ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ اسلم اسلام، اسلام نے کہا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، میں نے کہا مسلمان کسے کہتے ہیں، مت دیکھو پہلے دیکھو اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں گردن جھکا دینا، سرنڈر ہو جانا، اطاعت قبول کر لینا۔ اسلم جس نے اپنا چہرہ اپنا رخ سرنڈر کر دیا، اسلم وجہہ اپنا چہرہ رکھ دیا اطاعت کے لیے، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ یہ میرا چہرہ مراد میرا وجود اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کے لیے ڈھیر، اور ایک شرط کے ساتھ ڈھیر کرنا ہے، وہ شرط کیا ہے؟ وہ ہوا محسن، جبکہ وہ محسن ہو، اور محسن ترجمہ کیا ہے؟ مخلص، مگر میں اس کو تھوڑا کھولتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ محسن کی ایک شرط اللہ نے کیوں لگا۔ ابھی آپ نے سنا حدیث، جب جبریل نے پوچھا اللہ کے نبی مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم اللہ کی بندگی ایسا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا تو تم ضرور خیال کرو کہ تمہیں اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ احسان۔ اس درجے پر جو اطاعت کو قبول کر لے وہ بندہ محسن کہلاتا ہے، اس کی جمع محسنین ہے۔ یہاں اللہ اسی کو فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا چہرہ اپنا گردن جھکا دیا اللہ کے لیے، بشرطے کہ وہ محسن ہو یعنی مخلص ہو، یعنی ہر عمل اس کا اللہ کے لیے ہو۔ جبریل نے یہی سکھلایا، اور ابراہیم جیسے وفادار سے اللہ نے یہی کہلوایا، کیا کہا؟ قل اے ابراہیم آپ کہیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ یہ کہلوایا ابراہیم سے، ابراہیم کیا ہوئے؟ وفادار، نمونہ، ان کا ہر عمل نمونہ بنایا اللہ نے۔ اور تنہا کہا، تنہا ابراہیم ایک امت کے برابر ہے، ان ابراہیم کا نام امتن، تنہا وہ ایک امت کے برابر ہے، کیوں؟ ان کا ہر عمل امت کے واسطے نمونہ۔ تو اس آیت میں دو باتیں ہوئی، جو شخص اپنا چہرہ جھکا دے، اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے، بشرطے کہ وہ محسن ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم يحزنون، وہ غمگین بھی نہ ہوگا، نہ خوف نہ غم۔ خوف ڈر کو بولتے ہیں، اور یحزنون کے معنی حزن، اندیشہ، غم کا، کہ ہمیں آئندہ کیا ہوگا، بڑھاپے میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، فلاں جگہ کیا ہوگا، اس کو حزن کہتے ہیں۔ فکر کھائے جانا، کسی چیز کو، کسی کام کی فکر کو اگر دل پہ اوڑھ لیا ہے تو اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ بچیاں بڑی ہو گئی کیا ہوگا، بڑھاپا آ گیا کیا ہوگا، آمدنی نہیں ہے تو کیا ہوگا، آئندہ کا غم کھایا جاتا ہے، یہ حزن ہے، حزن۔ اور یہ لفظ آیا ہے یوسف میں، حضرت یوسف جب گم ہو گئے تو یعقوب کو یہی حزن تھا، کیا ہوگا یوسف کا، کیا ہوگا بنیامین کا، کہاں ملاقات ہوگی، اشکو بسی وہ حزنی اللہ، میرا حزن اللہ کے بارے میں پیش کرتا ہوں۔ تو حزن کے معنی آئندہ کی فکر۔ اس آیت کا واضح مطلب کیا نکلا؟ یہودی ہو یا نصارہ، کوئی بھی شخص ہو، اگر اس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا بشرطے کہ وہ محسن ہے تو اس کا اجر ملے گا۔ مگر یہودیوں میں تو مکاری ہے، ان کا رخ اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، اس لیے ان کو یہ اصول سے اپنے آپ کو تول لینا چاہیے کہ انہیں کیا ملنے والا ہے۔ اللہ نے کہا لگے ہاں تو ہم ہی تول دیں۔ دیکھو دو جملے آ رہے ہیں آگے، میں کچھ ہو رہا ہے مگر بات مسلسل آ رہی ہے۔ یہودی کہتے ہیں نصارہ نتھنگ، کچھ بھی نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی نتھنگ۔ ابھی اوپر کیا کہتے ہیں انہوں نے؟ جنت میں یا تو یہودی جائے گا یا تو نصارہ، اور ان دونوں کا مقولہ اللہ یہاں بیان کرتے ہیں، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہودی نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر قائم نہیں ہے، بے بیس کے ہیں۔ وقالت النصارى ليست اليهود ولا شيء، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر قائم نہیں ہے، یہ بھی بغیر بنیاد کے ہیں۔ وهم يتلون الكتاب، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، آسمانی کتاب پڑھتے ہیں، ایک زبور پڑھتا ہے، ایک تورات پڑھتا ہے، ایک انجیل پڑھتا ہے، ایک قرآن پڑھتا ہے، یہ سب پڑھتے ہیں، آسمانی کتابیں پڑھنے کے باوجود ایسا ایسا کریں، حالانکہ یہودی تورات پر ہیں اور نصارہ انجیل پر ہیں، تو یہ ان کو اور یہ ان کو کہتے ہیں دونوں بغیر بیس کے ہیں، جبکہ دونوں کتاب پڑھیں تو یا تو کتاب پر عمل نہیں ہے اور یا تو کتاب صحیح طور پر ان کے پاس باقی نہیں ہے، ورنہ پھر یہ کیوں کہتے ہیں نصارہ کچھ نہیں، یہ ان کو کہتا کچھ نہیں، یہ ان کو کہتا کچھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسا ہی کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ہیں انہی کے قول کی طرح۔ اس سے مراد کون ہیں؟ مشرکین مکہ، جو کچھ نہیں جانتے، ان کا بھی عقیدہ ایسا ہی ہے۔ مشرکین مکہ کو یہودیوں نے تقویت پہنچائی، جب مشرکین آ کے بولتے تھے یہ بتاؤ ہم حق پر ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے تھے یہودی تم ہی حق پر ہو، تم ہی حق پر ہو۔ یہ قول ان کا دیکھو، ایک طرف کتاب پڑھتے ہیں تورات اور انجیل، اور دونوں میں علامات ہیں نبی کی جس کو دیکھ کر پہچانتے ہیں بیٹے کی طرح، اور جب سوال آتا ہے تصدیق کا تو کہتے ہیں تم ہی حق پر ہو۔ کتاب پڑھنے کے باوجود یہ ان کا تذکیہ ہے۔ تو یہ قرآن نے کہا ایسا ہی کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ہیں انہی کے قول کی طرح۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے، ان کے باہمی اختلافات کو اللہ ہی فیصلہ کریں گے قیامت کے دن، اور وہ فیصلہ اللہ سنا چکے ہیں۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں وہ فیصلہ واضح ہو چکا ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس میں سے ایک مغضوب علیہم ہے اور اس میں سے ایک ضالین کا مصداق ہے۔
مغضوب علیہم بھٹکے ہوئے یہودی اور والضالین گمراہ نصارا، یہ دونوں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. انعام یافتہ لوگوں میں ان کا شمار نہیں ہوگا. اب یہاں سے ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی خرابیاں جو خاص طور سے مشرکین مکہ کو انہوں نے سکھلایا تھا اس کو واضح کیا. آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے کہ عمرہ کرنے جائیں گے، مشرکین مکہ نے کہا نہیں آپ عمرہ نہیں کر سکتے، مسجد حرام سے روک دیا. حالانکہ مسجد حرام کس کے لیے بنائی گئی؟ سارے انسانوں کے لیے برابر ہے، اس میں کسی کا کم کسی کا حق زیادہ نہیں ہے. سورہ حج کی 17واں پارہ میں آیت موجود ہے، سواء العاکف فیہ والباد، سواء العاکف فیہ والباد یصدون عن المسجد الحرام. وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ مسجد حرام کا یہ حال ہے کہ وہ برابر ہے حق میں سب کے لیے، چاہے کوئی گاؤں کا ہو، چاہے کوئی شہر کا ہو، مقامی ہو یا غیر مقامی ہو. سواء العاکف فیہ والباد، باد سے مراد جنگلی دور سے آیا ہو کہیں سے، اور عاکف سے مراد وہی رہنے والا ہو، سوا برابر. لیکن اس مسجد حرام سے انہوں نے روکا، حالانکہ جن کو روکا وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہاں پر پہنچے، کیونکہ وہ اللہ کا نام لیتا ہوا پہنچے گا. اور یہ سراپا شرک کرنے والے ہیں مگر یہ وہاں پر جمے ہوئے، تو ان کی شرارت کو اللہ یہاں بتا رہے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑا ظالم کون جو روکے اللہ کی مساجد سے کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کا نام. اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے رہا ہے مسجدوں میں اور اسے کوئی روک رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے اللہ کے بندے کو روکا. سوال کو رکھا یہ بتانے کے لیے کہ اس کا جواب اس بات میں آئے گا اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کا گھر اور اللہ کا نام اور اللہ کا بندہ، پھر آپ کون روکنے کا حق رکھتے ہیں؟ آپ اس سے بڑا ظالم کون؟ ترجمہ ہوا لفظی اعتبار سے ومن اظلم، اور اس سے زیادہ ظالم کون؟ ممن منع مساجد اللہ، جو روکے اللہ کی مساجدوں سے. کس کو اور کیوں روکے وہ بحث آگے آئے گی. ان یذکر فیہا، کہ تذکرہ کرے اس مسجد میں اسمہ، اللہ کے نام کا. سورہ جن میں اس کی تشریح رکھا اللہ نے، سورہ جن پارہ 29، اور کہا وان المساجد للہ، جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کی ملکیت ہے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یہاں ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کا نام لے مسجدوں میں وہ اللہ کا بندہ زیادہ حقدار ہے، اور جو روکے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. وسعى فی خرابها، اور سعی کرے اس کے ویران کرنے میں، اس کے معطل کرنے میں. وسعى، اور سعی کیا، کوشش کیا، فی خرابها، اسے خراب کرنے میں یعنی ویران کرنے میں. مکان کی خرابی یہ ہے کہ مکین سے خالی ہو جائے. خانہ خالیہ دیو می گیرت، جو گھر خالی ہے دیو قبضہ کر لیتا ہے. جب مسجد میں اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا تو شیطان اس کے اندر کیا کرے گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں مسجدوں کا حال یہاں دیکھ سکتے ہیں. کچرا ہے، گوبر ہے، گندگی ہے، ویرانی ہے، واقعت ہے. یہ سب اللہ نے واضح فرما دیا کہ جو اس کے ویران کرنے میں کوشش کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، وہی لوگ ہیں کون جو ظالم ہیں، جو روکتے ہیں، جو ویران کرتے ہیں. اولئک، وہی لوگ تو ہیں. ما کان لهم، نہیں ہے مناسب ان کے لیے، ان يدخلوها، کہ وہ مسجد میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر خوف کھاتے ہوئے. کس بات کا خوف؟ کہ جس کا گھر ہے وہ ہر شے پہ قادر ہے اور ہم اس کے مجرم ہیں، پتہ نہیں کیا حشر ہوگا کہ ہم نے خدا کے گھر کو ویران کیا ہے. ان کو ڈر کے آنا چاہیے. چنانچہ مسجد حرام میں 360 بت رکھنے والے دروازوں کے چابیوں کے مالک تھے اور وہ دندناتے پھرتے تھے. اور سید الانبیاء آئے عمرہ کرنے کے واسطے تو ان کو رکا دیا. تو جن کو ڈر کے آنا چاہیے وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں چابیاں لے کے. اور سید الانبیاء اللہ کا نام لے کر اپنے زمین سے اس زمین کو آباد کرنے والے آ رہے تھے، ان کو رکاوٹ ڈالی گئی. تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ان کو تو ڈرتے ڈرتے آنا چاہیے تھا جو دندناتے پھر رہے ہیں. اور سنو، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. رسوائی دنیا میں کیسے ہوئی؟ جن کے پاس چابیاں تھیں انہوں نے چابیاں مجبور ہو کر حوالے کر دی. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، چابیاں واپس دینا پڑا. لیکن نبی کی سخاوت دیکھو کہ ان کی چابیاں لے کر پھر اسی شخص کو واپس دے دیا جس نے چابی دینے سے انکار کیا تھا. قدرت کے باوجود آپ نے اسی کو دے دیا اور کہا کہ قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، تم سے چھیننے والا ظالم ہی ہو سکتا ہے. نبی کی سخاوت دیکھو، جس نے نہیں دیا آپ نے اس کو دیا اور خوشی کے ساتھ دیا اور یہ پیشن گوئی بشارت دے کر دیا کہ قیامت تک تیرے پاس رہے گی. آج بھی اس کے خاندان میں چابی ہے. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اس رسوائی کا یہ حال ہوا، مغلوب ہونا رسوائی ہے. اب اللہ کی قدرت دیکھو، وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا مشرق بھی ہے، اللہ ہی کا مغرب بھی ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم کہیں بھی اپنا چہرہ متوجہ کر لو اللہ کی طرف، ادھر اللہ کا رخ پاؤ گے. اَيْنَمَا تُوَلُّوا، کدھر بھی تم منہ کر لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو ادھر اللہ کا رخ پاؤ گے. یہ کیوں کہا؟ اس سوال کا جواب ہے یہودی تانا مارتے تھے مسلمانوں کو کہ ان لوگوں نے پہلے نمازیں پڑھی بیت اللہ کی طرف، پھر نمازیں پڑھی بیت المقدس کی طرف، پھر بیت المقدس سے پھر کر بیت اللہ کی طرف چلے گئے. وہ 16 مہینے کچھ دن جو نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف، اس کا کیا حال ہوگا؟ نمازیں چلی گئی اور جو مر گئے وہ بغیر نماز کے مر گئے. اللہ نے کہا تمہیں کیا معلوم، جب وہ حکم تھا تو وہ صحیح، یہ حکم تھا تو یہ صحیح. سمتوں سے اللہ پاک ہے، اللہ ہر سمت میں ہے، ہر جہت میں ہے. تم جدھر بھی منہ کر لو اسی کی ذات ہے. اس نے حکم وہ دیا تھا تو ادھر توجہ کرنا فرض، اس نے یہ حکم دیا ادھر توجہ کرنا فرض. ہم تو حکم کے پابند ہیں، تقدیر کے پابند. جمادات، نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. جو حکم آیا اللہ کا اس کی پابندی ہمارے ذمہ ہے. تقدیر کا شکوہ اور تقدیر پر تکیہ کر کے جمادات، نباتات بیٹھے رہتے ہیں. جمادات پتھر، نباتات شجر و حجر، ان کو تقدیر کی پابندی کرنا ہے. ہم کو تو خدا کے قانون کی پابندی کرنا ہے. یہ قانون تھا ادھر منہ کرو، ادھر منہ کر لیا. یہ حکم آیا ادھر کرو تو ہم ادھر منہ کر لیا. یہ کوئی بات پھر آئے گی دوسرے بارے میں شروع میں. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسیع علم والے ہیں، ان کو خوب معلوم ہے کہ کب کس وقت کس جہت کی طرف منہ کرنا چاہیے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے لڑکا بنا لیا اپنے لیے، اولاد رکھتا ہے. سبحان سبحان، اس کی ذات پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے. اولاد تو والد کا جز ہوتی ہے، اللہ جزئیت سے اور کلیت سے پاک ہے. اولاد تو والد کا حصہ ہوتی ہے اور اللہ کے ذات کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے. اولاد کی طرف والد بڑھاپے میں محتاج ہوتا ہے اور اس احتیاج سے اللہ کی ذات پاک ہوتی ہے.
اللہ کی ذات کی طرف منسوخ کرنا. چنانچہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے. قرآن نے کہا سبحان اللہ کی ذات سے پاک ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض, بلکہ اسی کی ملکیت ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. جب وہ خود ملکیت ہے تو اولاد نہیں ہو سکتے. اولاد والد کی ملکیت نہیں ہوتی. مملوک کا غلام نہیں بنتا. دنیا کی ہر شے مملوک ہے تو پھر بیٹا اور بیٹی کیسے ہو سکتا؟ نہ اللہ کو بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے, نہ بیوی ہے. یہ سب ان کا فریب ہے. کل لہو قانتون, سب اس کی اطاعت میں لگے ہیں, سب اس کے حکم کو ماننے والے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ فلاں بیٹے فلاں بیوی, یہ سب غلط ہے. سب کے سب اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے. اللہ کی شان یہ ہے بدیع السماوات والارض, بغیر سابقہ ڈیزائن کے نمونے کے آسمان بنانے والا, زمین بنانے والا. بدیع اور خالق میں تھوڑا فرق ہے. خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا, لیکن بدیع کہتے ہیں نئے سرے سے نئی ڈیزائن جو سابق میں پہلے موجود نہ رہی ہو, اس کو بدیع کہتے ہیں. بدیع بالکل نیا ماڈل. بھلا بتا دو کہ اتنا بڑا آسمان ہو اور بغیر ستون کے ہو. کہیں ستون نظر آتا؟ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کس نے دیکھا, کس نے بنایا؟ اور پھر جب سے بنا آج تک قائم اور دائم ہے, نہ گریسنگ ہے نہ آئلنگ ہے. کتنے بڑے بڑے سیارے اس کے اندر رواں اور دواں ہیں. شمس بھی ہے, قمر بھی ہے, مریخ بھی ہے, زحل بھی ہے, عطارد بھی ہے, مشتری بھی ہے, سب اسی میں کام کر رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون. تو یہ اللہ کی شان ہے, زمین و آسمان کا نئے سرے سے بنانے والا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا, فَإِنَّمَا يَقُولُ, تو کہتا ہے اس کے لیے کن ہو جا, فَيَكُونُ, تو وہ کام ہو جاتا ہے. پھر بھی اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا. اس کی حکمت کیا ہے؟ اور یہ کام کہ اللہ کی قدرت میں ہر چیز ہے, وہ کہتے ہو جاتا, وہ ہو جاتی. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے, یہ کوئی جادو منتر نہیں ہے. اللہ کی قدرت بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا. بس سمجھانے کی خاطر کہا گیا ہے کہ جب اللہ چاہتے ہیں کسی چیز کو کہ وہ وجود میں آئے, اسے کہتے ہو جا, وہ ہو جاتی. اب اس کی مثالیں, اس کے نمونے انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آئیں گے, کیونکہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. اگر چلو کوئی باقی ہے تو انشاءاللہ ہم یہیں سے گفتگو آگے باقی رکھیں گے کہ جب وہ کہتا ہے کسی کام کو ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ کی قدرت کا اظہار کیا اللہ نے. دعا